السلام علیکم ناظرین، پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ آج کے بہت خاص پروگرام میں ہماری جو شخصیت ہے وہ بھی بہت خاص ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرمیت سنگھ، آپ میڈیا پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اعزاز ہے، یہ پاکستان کے پہلے سکھ نیوز اینکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آر جے ہیں، ماڈل ہیں، بہت سارے ڈراموں میں، موویز میں کام کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت سے ان کو بہت ساری ڈراموز کی، موویز کی اور نیوز اینکر کی بھی آفر ہوئی ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ ان کو بھارتی جو حکومت ہے انہوں نے شہریت کی بھی ایک آفر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پہلی دفعہ اسکرین پہ آئے تو پاکستان سے زیادہ بھارت میں تھرتھلی مچ گئی تھی اور انڈیا کے 108 چینل پہ یہ کافی دن ٹرینڈنگ پہ رہے۔ لیکن ایک ادر سائڈ یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے ایک ایسے علاقے سے ہے کچھ عرصہ پہلے تک جس کا نام ہی پاکستان کے نقشے پر نہیں تھا۔ ہرمیت سنگھ پاجی سے بات کرتے ہیں۔ پاجی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے چینل کا، آپ کا۔ اور پاجی یہ بتائیے، میڈیا پہ تو لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ذرا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، تعلق کہاں سے، ایسا کون سا علاقہ ہے جس کا نام ہی نہیں تھا نقشے پہ، اور اسکولنگ کہاں سے کی، تعلیم مکمل کہاں سے کی؟ دیکھیے جی، میں تو بڑے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ شانگلہ کا علاقہ ہے، اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اتنے بیکورڈ ایریا میں ہماری زندگی گزری ہے کہ وہاں کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے، بجلی انٹرنیٹ کی بات کی جائے، بجلی بھی وہاں پہ ہماری فیملی جو سکھ فیملی ہے، ہماری فیملی، میرے دادا جی، انہی ہمارا جو مائنورٹی کا ایم این اے تھا یزدیار ایچ کی کو بعد، وہ ہمارے کہنے پر وہاں پہ بجلی لے کے آتے ہیں اس گاؤں میں، 1996 کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایریا کافی دور ہے، اور ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ جو چکیسر کا نام ہے نا وہ نقشے میں بھی نہیں تھا، بعد میں یاد آ گیا تو انہوں نے ڈال دیا۔ بٹ یہ بڑے گرینری ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ سکولنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہی ہماری سکولنگ وغیرہ سارا کچھ وہاں سے ہوا، پھر کراچی سے۔ بٹ یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا، یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا پہ آنا یہ آسان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے جو دیہاتی ہوتے ہیں، ہم جو دیہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے جب شہر میں آتے ہیں تو شہر کی ہوا تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں لڑکے ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو بھی، ان کی بھاشا بھی اچھی ہوتی ہے، وہ انگلش میں بھی بات کرتے ہیں، انہوں نے جینس شرٹ پہنی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ہم تھوڑے سے سادے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی، جس نے ابھی تک جو ہے کھیتی باڑی کی اور تھوڑی بہت پڑھائی کی اور نکلا ہو کہ نہیں میں نے بھی اپنا نام بنانا ہے، میں نے بھی اپنے گاؤں کا، میں اپنے خاندان کا نام بنانا ہے، اور جو میں زندگی میں میری خواہشات ہیں، کوئی خواب میں نے دیکھے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ اور شاید میں ان میں سے شامل ہوں کہ میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں جو سٹرگل ہے میری وہ کم نہیں، بلکہ بھی مجھے اور سٹرگل کرنی ہے، میں نے آگے اور بھی جو گول ہے وہ ایچیو نہیں ہوا ابھی۔ سلسلہ ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ اور میرے خیال میں ہم جو دیہاتی ہوتے ہیں، ہم جو جنہیں آپ لوگ شہری جو لوگ ہیں پنڈو کہتے ہیں، ہم لوگ ایک چیز ہوتی ہے ہم میں، میرے خیال میں جو شہریوں کے ایز کمپیئر ٹو شہری پیپل، تو ہم زیادہ ہم جلدی محنت بھی کرتے ہیں، ہم دل پہ بھی بات کو لیتے ہیں، اور دل پہ بات کو لے کر لوگوں کو دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم ہار نہیں مانتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں، اور بڑے بڑے چاہے پاکستانی فلم انڈسٹری کی بات کریں، چاہے آپ بالی ووڈ کی بات کریں، ہالی ووڈ کی بات کریں، تو زیادہ تر آپ کو گاؤں پنڈ سے نکلے نوجوان ہی نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی دیہاتی ہوں، اور مجھے اپنے گاؤں سے بڑی محبت ہے، اپنی مٹی سے بڑی محبت ہے، اور میں بڑا اٹیچ ہوں اپنے فیملیز، اپنے دوستوں، بچپن کے یاروں کے ساتھ۔ وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور خواہش ایک ہی تھی کہ کروں کچھ ڈیفرنٹ، کروں اپنے ملک کے لیے، کروں اس وطن کے لیے، کروں اس ریاست کے لیے، کروں جو ایک باہر دنیا میں جو ایک تصویر جاتی ہے ہمارے ملک کی، وہ انفارچونیٹلی اب تو ہم نے اس تصویر کو اور خود بگاڑ دیا معذرت کے ساتھ۔ ہماری حکومت نے، ہماری سسٹم نے، ہمارے اداروں نے تباہ کر دیا اس ملک کو۔ لیکن ایک وقت تھا کہ ہمیں کوشش تھی ہماری، اب بھی ہے، ابھی نا امید نہیں ہے، ہم ہی پر امید ہیں۔ اسی پر امید کے سہارے ہم اس سفر پہ گامزن ہے کہ کہیں نہ کہیں دیپک جو ہے وہ روشنی کا جو دیا ہے وہ تو جلتا رہے گا، اور ہم اسے جلاتے ہوئے اسی طرح گزریں گے۔ جی آپ کی ان چیزوں کو میں ذرا بہتر انڈرسٹینڈ اس طرح کر سکتا ہوں کہ میرا بھی جو تعلق ہے اور جو نیٹو ایریا وہ بھی گاؤں ہے، جہلم کا ایک قریبی گاؤں ہے، دائرہ پور، وہاں سے تعلق ہے۔ پاجی وہاں سے نکل کر آنا، گاؤں سے نکل کر آنا، ماڈلنگ میں آنا، شوبز میں آنا، اور خاص طور پہ اینکرنگ میں آنا، یہ کیسا اتفاق تھا اور یہاں تک کیسے آ گیا؟ میں نے شروعات تو ماڈلنگ سے کی تھی۔ میں کمرشل آتا تھا، سپر بسکٹ 2-3 افغانستان کے کمرشل تھے، پھر میں ملیشیا چلا گیا،
ملیشیا میں لکھتا تھا میں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا کے تھرو ایک پروڈیوسر سے رابطہ ہوا, بڑے اچھے دوست بنے, اور شاید میری زندگی میں ان کی ملاقات سے میری زندگی بدل گئی. سو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. شائق آج کل یو کے میں ہے, اور پھر میں جب پاکستان آیا ملیشیا سے تو میں ماڈلنگ میں چھوڑ چکا تھا, کیونکہ ماڈلنگ میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا. اس ٹائم آئی واز اے کلین شیو گائے, اور وہ تصویریں آپ فیس بک پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن یہ والی لک تھوڑی ڈفرینٹ کرنے کا مقصد کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سو یہاں پہ جب میں آیا تو میں نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا, اور میں کوالیفائی کر گیا ایز اے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر. لیکن دوسری جگہ میں نے آڈیشن دیا تھا ایز اے نیوز کاسٹر, نیا چینل آنے والا تھا. تو میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی, آواز ٹھیک تھی, چہرہ ٹھیک تھا, گزارے والا تھا. سو انہوں نے کہا کہ اردو نہیں ہے اس کی ٹھیک, اب اس کو اردو سیکھنی ہوگی, پٹھان ہے, پورا پیور پٹھان ہے. تو پھر اس کے لیے کوشش کی, محنت کی, اور بہرحال سلیکشن میری وہاں پہ ہوگی. تو میں نے پولیس والی جو جاب تھی, وہ آرڈر میرے پاس اب بھی پڑے ہوں گے, تو وہ میں نے چھوڑ دی. تو میڈیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹربن کے ساتھ آؤں, دستار کے ساتھ, کیونکہ مونا سکھ تھا میں. مونا سکھ جس طرح یوراج سنگھ ہو گئے, سنی دیول ہو گیا, دھرمیندر ہو گیا, اسی طرح سکھوں کی بڑی تعداد ہے جو مونا سکھ ہے. سو ٹربن کے ساتھ آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان سب کا سانجھا ہے. اور بلیو می, جب میں اس گیٹ اپ کے ساتھ آیا تو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. اور اس کے بعد پھر مجھے آفر ہوئی موویز کی, بالی ووڈ کی بھی, اور میرے خیال میں ستیش جی ہیں, انہوں نے ایک فلم بنا رہے تھے اجے دیوگن کے ساتھ, تو انہوں نے آفر کی تھی. اب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. پھر پنجابی فلم کی آفر تھی, پر میں نے کہا نہیں یار یہ راستہ اچھا ہے, کیونکہ مجھے وہاں پہ کوئی اچھا نہیں لگا, مزہ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آتما کو شانتی نہیں ملی, تو آتما کو شانتی نہیں ملی تھی, سکون ہی نہیں آ رہا تھا. ویسے تو خان صاحب کہتے ہیں قبر میں ہی سکون ہے, شانتی بھی آپ کو آتما وہی ملنی ہے. بٹ بہرحال میں اس طرف میں نے زیادہ فوکس کیا. میں نے نیوز, جب میں نے خبریں پڑھی تو دنیا میں وائرل ہو گئے بہت سوشل میڈیا پر, لوگوں نے بہت پیار دیا. پاکستانیوں نے جو محبت دی ہے مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو پیار ملا ہے اس وطن سے, اس یہاں کے باسیوں سے, سو میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو یہ سفر تھا. اور اس کے بعد پھر مجھے آفر ہوئی, ایک شارٹ فلم تھی میت اور ہرمیت, وہ عفت عمر کے ساتھ. تو بڑا مشکل ہے, عفت عمر ایک بہت بڑا نام ہے انڈسٹری کا, اس کے ساتھ کام کرنا بھی ایک الگ تجربہ ہے. میری ایکٹنگ کی کوئی اسکل نہیں ہے, کوئی ایکٹر نہیں ہوں, لیکن ایک اینکر جو ہوتا ہے خود بخود ایک ایکٹر بھی ہوتا ہے, کیونکہ کیمرے کے ساتھ تو ہم کھیلتے رہتے ہیں سارا دن. سو آئی تھنک انہوں نے بڑا, وہ مجھے میت اور ہرمیت, اس سے پہلے میرا ایک بڑا ایڈ تھا, وہ بڑا ایموشنل ٹائپ تھا ٹیلی نور کا, تو وہ بڑا ہٹ چلا گیا. تو اس میں بھی میں نے جو ایکٹنگ اسکل تھی شاید وہ بڑی پسند آئی لوگوں کو. اب ایک کسان مووی جو ہے وہ کینیڈا کی, وہ میں نے کی ایز اے لیڈ رول. لیکن زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ میں اپنے صحافتی کریئر پہ کر رہا ہوں, یوٹیوب چلا رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ چینل میں کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو نکال سکتے ہیں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ حکومت آئی نہیں ہے, اور دو ہمارے بڑے سینئر جو صحافی ہیں, غلام حسین صاحب, چودھری غلام حسین صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, ان کو نکال دیا گیا. سو مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے آلریڈی, سو ایسا نہ ہو کہ کارڈ مجھے رکھنا پڑے. تو یہ میرا سیٹ اپ اپنا کھولا ہے سیپیم کے نام سے, یہاں پہ اپنا پوڈ کاسٹ وغیرہ اور ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہوں. باقی فلم کی آفر تو ہوتی ہے, ایسے نہیں ہے کہ نہیں آتی ہے. اچھا باجی, یہ ہم آپ سے ذرا ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. یہ بتائیے, آپ کا جب آڈیشن ہوتا ہے پہلا, آپ نے آڈیشن کے وقت اسٹوڈیو کی کچھ تصاویر لگائی تھی, سلیکشن سے بھی پہلے وہ تصاویر بڑی وائرل ہو گئی تھیں اچانک, تو پھر آپ کو ایک کال بھی آتی ہے, وہ کیا کہانی تھی سر؟ یہ بڑے مزے کی اسٹوری ہے. میں کیونکہ ہم جو ٹی وی کا اینکر تھا اس کو میں گاؤں میں دیکھا کرتا تھا, اور جب میں ملیشیا میں تھا تب بھی دیکھا کرتا تھا. ایک ہی چینل آتا تھا اس وقت, دو چینل آتے تھے, ایک پی ٹی وی تھا, ایک اے ٹی وی تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے, میں اسٹوڈیو آ گیا ہوں, اور یہ اینکر اس کو تو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا. تو تصویریں کھینچتی اس کے ساتھ, تصویریں میں نے لگا دی. میں نے کہا کہ جس طریقے سے میرا انٹرویو تو اچھا ہوا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ادھر بڑی پپو شپو لڑکیاں آئی تھیں, انہوں نے جینز یو ہنی سنگھ لائک دیٹ نا. وہ تو میں تو گاؤں سے نکلا بندہ, ویسے ہی گھبرایا تھوڑا بہت. سو وہ جو میں نے دیکھا, پھر لڑکے جو میرے سامنے بڑے, ان کے جل شل لگائے, بڑے زبردست قسم, ہینڈسم بوائز تھے سارے, پپو شپو بچے تھے. تو میں سوچے کہ بھائی صاحب میری تو دال یہاں گلنے والی نہیں ہے. سو میں نے تصویریں لگا دی, چلا گیا گاؤں اور تصویریں لگا دی. صبح میں دیکھ رہا ہوں تو مختلف چینل پہ نا مجھے لوگ لنک دیکھ رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, کینیڈا سے, یو کے سے, امریکہ سے, انڈیا سے, کہ ہرمیت سنگھ پاکستانی پہلا سکھ ٹربن اینکر رکھ دیا
پاکستان نے. ہمارے سکھوں میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑا سپورٹ دیا. تو میرے جو بیورو چیف صاحب ہیں میرے استاد ہیں سلمان علی اوان صاحب, آج کل بولڈ ٹیم میں ہوتے ہیں, تو اس نے مجھے کال کی کہ جناب ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جناب مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے رکھنا ہے بھی نہیں اور رکھا ہے بھی نہیں, تصویریں میں نے لگا دی. کہتے نہیں ہٹا دو. میں نے کہا خدا کی قسم نہیں ہٹاؤں گا. تو کہتے نہیں ہٹا دو آپ. میں نے کہا نہیں سر مجھے پتہ ہے دوبارہ اسٹوڈیو آپ نے بلانا نہیں ہے, یہ تصویریں تو میرے لیے کافی ہے, بس میں نے تصویریں کھینچ لی, بس مجھے سکون مل گیا. ہاں انہوں نے کہا نہیں یار آپ ہٹا لو. میں نے کہا نہیں یار میں چھوڑ دی میں نے. بہرحال اسی ویک میں مجھے سب انسپیکٹر کا آرڈر آیا میرے پاس, اور اسی دن مجھے کال آئی کہ آپ کب جوائن کریں گے آپ ہمیں ایز اے اینکر ٹرینی انٹرنی. میں نے کہا بھاجی آ گئی گال. اب پولیس فورس بھی میری چوائس تھی, لیکن چوائس یہ تھی کہ یار نہیں وہ یہی مین اسٹریم میڈیا ہے, اور جو میں پاکستانیت کو دکھانا چاہتا ہوں, پاکستان کی خوبصورتی کو دکھانا چاہتا ہوں, وہ یہی ہے. پولیس پہ پولیس بھی اچھی جاب ہے, لیکن آج کل تو پولیس اللہ معاف کرے ہمارا آئی جی جو ہے وہ بھی ویلاگر اینکر بن گیا ہے, تقریباً ٹک ٹاکر بھی ہو گیا. کیمرے جو ان کے پاس ہوتے ہیں. نہیں وہ ہمارا آئی جی بڑا شوقین ہے فلم میں, اور اب تو میرے خیال میں ریما کے ساتھ کوئی فلم بھی میرے خیال میں آئے گی, وہ ایسا لگتا ہے مجھے. سو وہ جو صورتحال تھی, تو بہرحال میں پھر یہاں پہ آ گیا, اور میں نے خبروں کے لیے ٹریننگ لی کافی. فواد خورشید صاحب میرے استاذ مرحوم, سیٹھ جبار صاحب مرحوم, ان سب نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اور میں پوری رات جو ہے یہاں پہ جنگلوں میں اسلام آباد کے چوراہوں پہ اخباریں لے کے چیخیں مارتا رہتا تھا کہ یار یہ اردو کیسے ٹھیک کروں میں. تو پوری کی پوری رات میری ادھر E11 میں ایک فلیٹ تھا, اور بڑی مشکل سے مجھے جگہ ملی تھی پناہ دینے کے لیے. تو وہاں پہ رات کو پارٹیاں ہوتی تھی اور گانے لگے ہوتے تھے. یہاں میں خبریں پڑھتا تھا چیخیں مار کے, کیونکہ وہ جو فلیٹ تھا میرا اس میں آدھا اسٹوڈیو تھا ماڈلنگ کا, شائق کا تھا جس نے مجھے لے کے آیا تھا میڈیا میں. تو دوسرے پورشن میں گانے بجانے ہوتے تھے, ادھر میں خبریں پڑھتا تھا. تو ایک سلسلہ رہتا تھا, اور پھر ایک وقت آیا کہ میں آن ایئر ہو گیا. اور آن ایئر ہونے کے بعد یہ ایک مزے کی سٹوری یہ بتاتا ہوں کہ جب رات کا بلیٹن تھا اور میں خبریں پڑھ رہا تھا, اور اچانک خبریں ختم ہوئی, تو کیوں مجھے ہوا کہ ختم ہو گئی ہے, تو میں نے نا بھنگڑا ڈال دیا. وہ آن ایئر چلا گیا. بٹ اینی ہاؤ, سو یہ زندگی کے نا یہ بڑے مزے کی چیزیں ہیں, سو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. سو ابھی تو میں چیزیں چل رہی ہیں, سیکھ رہا ہوں, سیکھنے کی کوشش کی رہا ہوں, اور بس لگے اپنا کام کر رہے ہیں فی الحال.